اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہیں۔ اس پروگرام میں دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم جو موضوع اس پروگرام کا طے شدہ ہوتا ہے اس پر بات ہوتی ہے، اور دوسرے حصے میں آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ہفتے حج کے موضوع کے اوپر بات کی۔ آج ہم حج کو بھی بیان کریں گے اور اس کے ساتھ قربانی کے مسائل کو بھی بیان کریں گے۔ چونکہ 19 یا 20 ان ایام میں جولائی کو عید آ رہی ہے، تو اس سے پہلے قربانی کے مسائل کا تفصیل کے ساتھ جاننا ضروری ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو قربانی کے متعلق مکمل آگاہی ہو سکے۔ گزشتہ پروگرام میں ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ اگر رمی کرتے ہوئے شیطانوں کو پتھر مارتے ہوئے کسی کو کوئی عذر لاحق ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ تو وہ اس عذر کی بنا پر کسی کو اپنا وکیل کر لے اور اس کی طرف سے وہ پتھر مار دے، تو یہ پتھر اس کی طرف سے ہو جائیں گے اور اس پر کسی قسم کا دم یا قربانی واجب نہیں ہوگی۔ حج کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے حج کو زندگی میں ایک مرتبہ فرض کہا ہے کہ جو شخص مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اور پھر مالی، بدنی اور عقلی استطاعت بھی رکھتا ہو، تو وہ حج کر سکتا ہے، اور اس پر حج فرض ہے، وہ حج کرے گا اور یہ اس کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر وہ ویل چیئر کے اوپر جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیٹے یا رشتے دار یا کوئی بھی شخص موجود ہو، وہ ساتھ لے جائے اور جا کر حج کروائے، عمرہ کروائے، طواف کروائے اور سارے مناسک ادا کروائے، تو اس صورت میں وہ جا سکتا ہے۔ اگر صورت حال ایسی ہو کہ اس کے ساتھ کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، اور یا جانے کو تیار ہے، اگر وہاں پر وہ جاتا ہے تو اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا کہ اپنی طرف سے کسی کو حج کروا دے، اور جو شخص اس کی طرف سے حج کرے گا گویا کہ وہ حج اس کا ہو گیا ہے، اور اس پر جو حج کا فریضہ تھا وہ ادا ہو گیا ہے۔ حضرت لقیط ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کو امام ابو داود، امام ترمذی نے بیان کیا۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں، حضرت لقیط ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، انہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال، عرض کی، ان ابی شیخ کبیر، میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، لا یستطیع الحج، وہ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا العمرہ، نہ عمرہ کرنے کی، ولا الزانہ، یا نہ سواری کرنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج عن ابیک واعتمر، کہ اپنے والد کی طرف سے حج کر لو اور عمرہ کر لو۔ گویا کہ اگر والد بیمار ہے اور والد کسی وجہ سے حج اور عمرہ نہیں کر سکا، تو اب اس کا بیٹا
یا اس کا بھائی یا اور کوئی رشتہ دار، اگر رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر محلے داروں میں سے کسی کو بھی آپ حج یا عمرہ کروا سکتے ہیں، اور جو بھی حج اور عمرہ کرے گا وہ اس کے والد کی طرف سے ہو جائے گا۔ اسی طریقے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کا حج ضروری نہیں ہوتا۔ ایک بچہ 6 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، اور میاں بیوی کے پاس وقت ہے کہ وہ اس سال حج کر لیں، تو وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ جب وہ بچے کو لے جائیں گی تو جو حج بچے کریں گے ساتھ ساتھ مناسک ادا کریں گے تو یہ حج نفلی ہوگا اور اس کا ثواب ان کے والدین کو ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقی رکبا بالروحاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحا کے مقام پر ایک سوار سے ملے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، من القوم، یہ کون لوگ ہیں؟ قالو، تو انہوں نے عرض کی، المسلمون، یہ مسلمان ہیں۔ قالو من انتا، پھر انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اے خوبصورت اور محترم شخصیت آپ کون ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرفعت امرأۃ صبیا، تو وہاں پر ایک عورت تھی تو اس نے اپنا بچہ اٹھایا، فقالت، اور پوچھا آپ سے، عرض کی، الہذا حج، کیا اس کے اوپر بھی حج ہے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اس کے اوپر بھی حج ہے، والا کی اجر، اور تیرے لیے اس کا اجر ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو ہمراہ لے کر جاتے ہیں اور انہیں لے جا کر حج کرواتے ہیں، عمرہ کرواتے ہیں، تو جو بھی بچے حج اور عمرہ کرتے ہیں تو والدین کو ان کا اجر مل جاتا ہے۔ کیا حج کے ایام میں آدمی تجارت بھی کر سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ کیا وہ کاروبار کر سکتا ہے؟ کچھ لوگ جو ہے وہ کاروباری ہوتے ہیں اور وہ اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جائیں کاروبار کی بات ہو اور کاروبار کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ اپنی جگہ کوئی بندہ تیار کریں، ان کا نائب ہو جو ان کا کاروبار سنبھالے اور ان کے آنے تک وہ کاروبار کرے۔ اور اگر کاروبار کرنا ضروری ہو تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب آپ مناسک حج ادا کر رہے ہوں تو آپ کا کاروبار ان مناسک حج کی ادائیگی کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قالت کان عکاظ ومجنۃ وذو المجاز اسواقا فی الجاہلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جیہ صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عکاظ، مجنہ، ذو المجاز، یہ زمانہ جاہلیت میں بڑے بازار اور بڑی مارکیٹیں ہوا کرتی تھی، اس میں خوب تجارت ہوا کرتی تھی۔ فَتَأَسَّمُوا أَن يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ، تو اس دور میں جو موسم حج میں یہ تجارت کرتا تھا تو وہ گناہ گار ہوتا تھا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو موسم حج میں۔ تو لیکن اس کے ساتھ شرط رکھی گئی ہے کہ آپ اس شرط کے ساتھ کاروبار کریں گے کہ آپ کے جو مناسک حج ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مناسک حج کی ادائیگی بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو اللہ رب العزت نے آپ پر فضل کیا ہے وہ آپ اس کو تلاش کریں گے، اس فضل کو تلاش کریں گے، اور آپ کاروبار کر سکتے ہیں اسی شرط کے ساتھ تاکہ
آپ کے مناسک حج کی ادائیگی متاثر نہ ہو۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ مبرور کسے کہتے ہیں۔ حج مبرور کا ایک لفظ آیا ہے، جہاں پر بھی احادیث آئی ہیں کہ حج مبرور کے اللہ رب العزت کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، اس کو امام مسلم اور امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ قیلا ثم ماذا، تو پھر پوچھا گیا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، جہاد کرنا۔ قیلا، پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا، اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال حج مبرور، وہ حج جس کے اندر کسی قسم کا گناہ نہ ہو، بر ہی بر ہو، نیکی ہی نیکی ہو۔ مبرور کا جو لفظ ہے یہ لفظ بر سے بنا ہے، اور بر کہتے ہیں نیکی کو۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین نے جب حج مبرور والی حدیث کو ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی تشریح بھی ذکر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں المبرور هو الذی لا یرتکب صاحبہ فیہ معصیہ، کہ یہ وہ حج ہوتا ہے جس میں اس کا مالک کسی قسم کا گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ اس میں حج کرنے والا نیکی کے ساتھ اپنی پوری مناسک کی ادائیگی کرتا ہے، اس لیے اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حج مبرور، حج مبرور یعنی ایسا حج جس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، کسی قسم کی زیادتی نہ ہو، آدمی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ اونچا نہ بولے۔ ہمارے بعض دوست جب جاتے ہیں تو وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو لڑائی جھگڑے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور جب وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو اس وقت وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں او تمہاری تیسی کی ایسی، تو نے مجھے بڑا تنگ کیا، اب میں تجھے کنکریاں ماروں گا۔ جو ایک سنت کی ادائیگی ہے واجب طریقے کے ساتھ آپ اس کو ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا معاملہ ہو، توجہ مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور بار بار انسان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے کہ یا اللہ تو مہربانی فرما دے، تو میرے مناسک کے حج کو قبول فرما دے۔ تو اس میں یہ ضروری ہے کہ انسان کبھی بھی آپے سے باہر نہ ہو، بلکہ مسلسل اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے پیش نظر ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے سامنے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا اوڑھنا بچھونا ہو دن اور رات، وہ یہ بار بار دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کے حج کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من حج فلم یرفث، جس نے حج کیا لیکن گناہ نہ کیا، ولم یفسق، اور نہ ہی کسی قسم کا فجور کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ لوٹا اس حالت میں جیسا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا۔ تو گویا کہ حج کرنے والا جب وہ حج کرتا ہے اور کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا تو پھر اس کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ آج کے دن پیدا ہوا ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حج کے دوران، مناسک حج کی ادائیگی کے دوران، اللہ رب العزت ہمیں نیکی کے ساتھ اور زبان کی سلامتی کے ساتھ، زبان کی حفاظت کے ساتھ حج کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک
عمرہ آدمی کرے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد ایک اور عمرہ کرے، کفارۃ لما بینہما، تو دوسرا عمرہ جو ہے یہ دونوں عمروں کے درمیان انسان سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، انسان سے جو گناہوں کا صدور ہوتا ہے، اس کا وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو حج مبرور ہے جس میں کسی قسم کا گناہ نہ ہو، نیکی ہی نیکی ہو، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سوائے جنت کے اس کا اور کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کی ہے کہ جب آپ حج کرنے جائیں تو پھر حج اس انداز میں کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پیش نظر ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو، انسان نیکی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو سامنے نظر رکھتے ہوئے وہ حج کرے گا، اللہ رب العزت اس کے حج کو قبول بھی فرما لے گا، اور ایسا حج جو ہے وہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت تک یہ پیغام پہنچایا کہ ایسا حج جو ہے وہ جنت کو لے کر آتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ روایت کرتی کہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، نر الجہاد افضل العمل، کہ ہم جہاد کو افضل اعمال میں سے دیکھتے ہیں، افلا نجاہد، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، لیکن جو افضل جہاد ہے وہ حج مبرور ہے، کہ سب سے جو بہتر جہاد ہے وہ حج مبرور ہے، کہ جب انسان حج کرنے جائے اور کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہ کرے تو یہ حج مبرور ہوتا ہے، اور ایسا حج جو ہے وہ جنت کو لازم کرتا ہے۔ ہم حج کو یہی سمجھتے ہیں کہ حج جو ہے انسان حج کر لے تو جسٹ ایک فریضہ ادا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، جو افضل جہاد ہے وہ حج ہے، اللہ رب العزت ہمیں ایسا حج جو ہے وہ عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ ابدا من النار من یوم عرفہ، کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں، ایسا مبارک دن نہیں ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو آگ سے، اتنے زیادہ بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے سوائے یوم عرفہ، کہ عرفہ کا دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت، 9 ذو الحجہ کا دن، کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بے شمار بندوں کو جو اس دن حج کرنے آئے ہوتے ہیں ان کو آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اور ان کو جہنم سے رستگاری عطا فرماتا ہے، اور ان کے لیے جنت کو لازم کر دیتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ ایک عمرہ کے برابر یا حج کے برابر ہوتا ہے، ایسے ہی کہ جیسے کسی شخص نے میرے ساتھ حج عمرہ کر لیا ہے۔ قربانی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہی اس کی شرائط ہیں جو شرائط ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کے اوپر ہوتی ہیں، کہ انسان صاحب نصاب ہو۔ جب انسان صاحب نصاب ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اسی طرح جب انسان صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہوگا وہ قربانی کرے گا۔ یہ ایک بالکل سمپل طریقہ ہے حج قربانی کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، کہ جو شخص صاحب زکوٰۃ ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ قربانی بھی اس پر واجب ہے، وہ قربانی دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ
UK میں برطانیہ میں رہتے ہوئے قربانی دیگر ملکوں کے اندر کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں پر وہ رہتے ہیں اس جگہ کا اس علاقے کا اعتبار ہوگا، جس جگہ وہ رہتے ہیں اس علاقے کا اعتبار ہوگا، اور اس علاقے کا اعتبار کرتے ہوئے وہ پیسے دیں گے، ان علاقوں کے اندر بھیجیں گے غریب ملکوں میں جہاں وہ ان کی قربانی کی جائے گی۔ یہاں پر قربانی مثال کے طور پر بکری کی قربانی 150 پاؤنڈ کی ہے، 140 پاؤنڈ کی ہے، تو اگر آپ یہ قربانی کسی اور ملک کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیسے آپ کسی چیریٹی کو دے دیں گے، اور پلس اس کے اوپر جو ایکسپنسز آئیں گے ٹرانسپورٹیشن کے، ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسو، اور اس کے علاوہ کسائی کے ایکسپنسز، تو یہ سارے کے سارے ملا کر آپ پیسے دیں گے تاکہ ان پیسوں سے کسی اور ملک کے اندر غرباء کے لیے قربانی کی جا سکے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ دیگر ملکوں میں ان ملکوں کے حساب سے پیسے دے دیتے ہیں، تو شریعت جو ہے یہ بڑی واضح ہے، کلیئر ہے کہ جہاں رہتے ہیں آپ مقیم ہیں تو اس علاقے میں رہنے کا اعتبار ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے اندر 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اپنا حصہ ہوتا ہے، ایک رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ غرباء کے لیے حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اس ملک میں تو جو تیسرا حصہ ہے، پہلا حصہ تو آپ رکھیں گے ایک حصہ، دوسرا حصہ آپ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں گے، اور تیسرا حصہ یہاں جو ریفیوجیز ہیں، غرباء رہتے ہیں، آپ ان کو وہ حصہ دے سکتے ہیں۔ بینک فوڈ بنے ہوئے ہیں، آپ بینک فوڈ کے اندر وہ گوشت بھجوا سکتے ہیں، اور بینک فوڈ والے جو ہے وہ پکا کر، بعض لنگر خانے یہاں پر مساجد کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ اپنا گوشت جو ہے وہ ان لنگر خانوں میں بھجوا دیں، بینک فوڈ کے اندر بھجوا دیں، تاکہ ان بینک فوڈ کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو گوشت ہے، آپ کا جو حصہ ہے وہ پکا کر غرباء میں اور محتاجوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ اس حوالے سے ضروری وضاحت تھی تاکہ جو جس کا حصہ ہے وہ اس تک پہنچایا جا سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں قربانی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا حصہ حقداروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص واجب قربانی کے علاوہ دیگر قربانیاں کرنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، دیگر اپنے والدین کی جانب سے کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اپنے عزیز قریبی رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی جانب سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کے موقع پر اپنی پوری امت کی جانب سے قربانی کی تھی، تو یہ بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت اور طاقت دی ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، صحابہ کرام کی طرف سے قربانی کریں، اہل بیت اطہار کی طرف سے قربانی کریں، ازواج مطہرات کی جانب سے قربانی کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ رب العزت ہمیں اس کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ مختصر سے مسائل جو حج اور قربانی کے حوالے سے تھے میں نے بیان کیے ہیں آپ کے سامنے۔ ابھی ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں گے اور ایک مختصر سی بریک ہوگی، اس بریک کے بعد دوبارہ ہم آئیں گے اور آپ کی لائیو کالز ہوں گی۔ ان لائیو کالز میں آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، آپ کے سوالات کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ تو مختصر سی بریک ہوگی، اس بریک میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اپنے سوالات اپنے سامنے رکھیں گے، اور اس بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس مختصر سے وقفے کے لیے ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں
आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने हज और क़ुरबानी के मसाइल को बयान किया। तो अभी कॉल्स ओपन हो चुकी हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हम हज और क़ुरबानी के मसाइल को भी बयान करते रहेंगे। एक बात ये पेश नज़र रहनी चाहिए कि जो क़ुरबानी है ये ईद की नमाज की अदायगी के बाद होती है। अगर किसी शख्स ने ईद की नमाज से पहले क़ुरबानी की तो वो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी, बल्कि वो नफली सदका हो जाएगा, जो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएगा, अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। वो जो वाजिब क़ुरबानी है वो नहीं होगी। अच्छा, अगर कोई शख्स घर से निकला और ईद की नमाज पढ़ने के लिए और रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया या रास्ते में सड़क ब्लॉक थी और वो पहुंच नहीं पाया और ईद की नमाज हो गई, अब वो क्या करेगा? अब चूंकि उसने अपनी तरफ से तो कोशिश की है ईद की नमाज पढ़ने की, लेकिन वो ईद की नमाज नहीं पा सका, लिहाजा अब वो कुर्बानी कर सकता है। एक और सूरत भी होती है कि इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है और बीमारी के आलम में वो अपनी चारपाई से ही नहीं उठ सकता, बिल्कुल नहीं उठ सकता, और वो हिलजुल नहीं कर सकता, हरकत नहीं कर सकता। तो अब वो क्या करे? वो घर में ही रहेगा। अगर वो साहिब निसाब है तो उसकी तरफ से कुर्बानी नमाज की अदायगी के बाद, जब उसके करीब तरीन जो मस्जिद है, करीब तरीन मस्जिद में अगर ईद की नमाज अदा हो चुकी है तो वो ईद की नमाज की अदायगी के बाद वो कुर्बानी कर सकता है और उसकी कुर्बानी बाकायदा वाजिब कुर्बानी कंसीडर की जाएगी। ये इस हवाले से है कि कुर्बानी नमाज ईद उल अधा के बाद की जाती है। जब आप कुर्बानी करते हैं तो अफजल ये है कि इंसान अपने हाथ से कुर्बानी करे, लेकिन इस मुल्क में बरतानिया, यूरोप या अमेरिका के अंदर स्लाटर हाउसेस होते हैं कि जिसमें आप खुद जाके कुर्बानी नहीं कर सकते, बल्कि आपको जाना होता है और दूसरे जो है वो आपकी तरफ से कुर्बानी करते हैं। तो आप उनको इज़्न दे दें, इजाज़त दे दें और आप वहाँ पर खड़े होकर तकबीरात दोहराते रहें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तकबीरात आप वहाँ पर दोहराते रहें ताकि हज का सवाब भी अल्लाह ताला आपको अता फरमा दे और इसके साथ साथ आपकी कुर्बानी भी हो जाए। ये भी ज़रूरी है कि जिस दिन आपने कुर्बानी करनी है उस दिन आप कुर्बानी जब कुर्बानी कर रहा हो तो वो इंतज़ार करे, और जब वो कुर्बानी करता है तो फिर उसको चाहिए कि सबसे पहला जो गोश्त है, जो खाना है, वो अपने कुर्बानी के गोश्त से खाए। कलेजी मसलन पका के खा ले या और कोई चीज़, ताकि उसके मुंह में उस दिन जो पहला लुक़मा जाएगा वो कुर्बानी के गोश्त का होना चाहिए। और ये भी पेश नज़र इंसान रखे कि सारी की सारी कलेजी ना खाए, बल्कि कलेजी के भी 3 हिस्से होने चाहिए। एक हिस्सा अपनी ज़ात के लिए और एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गुरबा के लिए रखा जाना चाहिए। इसी तरह जो बड़ा जानवर होता है उसमें 7 हिस्से होते हैं, और उन 7 हिस्सों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मसलन ऊंट है, उसके अंदर 7 हिस्से होते हैं, गाय है उसके अंदर 7 हिस्से होते हैं। तो अगर इंसान गाय करे तो फिर 7 हिस्से उनके नाम रख ले कि ये मेरी तरफ से है, ये मेरी बीवी की तरफ से है, ये मेरे फलां बच्चे की तरफ से है, ये मेरे वालिद की तरफ से है, ये मेरी वालदा की तरफ। 7 हिस्से जो हैं वो दिल में नीयत रख के उनकी कुर्बानी कर दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा देगा। नाज़रीन,
اس وقت کالز اوپن ہیں، آپ اپنے جو بھی سوالات کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا گوشت پسند فرماتے تھے، قربانی کا گوشت کھاتے تھے، تو اس نیت کے ساتھ قربانی کا گوشت کھانا کہ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے انسان گوشت کھائے۔ نمبر 2 کہ قربانی کا گوشت بعض لوگ اس قدر بے احتیاطی کرتے ہیں کھاتے ہوئے کہ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، اور بد ہضمی ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے کہ گوشت آپ ہی کا ہے اور آپ نے ہی کھانا ہے، تو اس کو احتیاط سے کھائیں۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بھی بکرے کرتے ہیں ان کا پورا پورا گوشت جو ہے وہ اپنے فریزر کے اندر بھر کے رکھ لیں گے، اور یہ تصور کریں گے کہ اب ہم نے یہ مکمل گوشت کھانا ہے۔ یہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، تو وہ اس کے 3 حصے نہیں کرتے۔ تو یہ گناہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے نہ کریں، اس کے 3 حصے کریں، خود بھی اپنا ایک حصہ رکھیں، دوسرا حصہ رشتہ داروں کو دے دیں، اور تیسرا حصہ غرباء کے اندر تقسیم کر دیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا کہ اس ملک میں ریفیوجیز ہیں یا بینک فوڈ ہیں، لنگر خانے ہیں مساجد کے ساتھ، مختلف مساجد کے ساتھ، لندن میں بھی ہے، برمنگم کے اندر بھی ہے، مانچسٹر کے اندر بھی ہے، مختلف لنگر خانے ہوتے ہیں۔ تو آپ ان مساجد کو جا کر یہ گوشت دے دیں غرباء کے لیے، تاکہ وہ وہاں پر گوشت آپ کی طرف سے پک جائے گا، اور جو غرباء اور محتاج اور وہ لوگ جو گوشت جو کھانا کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ آ کے آرام سے کھانا کھا لیں گے، اور آپ کی طرف سے فریضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ اگر جی ہم اپنے مسائل کو بھی بیان کرتے رہیں گے، کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو ابھی ہم ایک کال لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قربانی کا حافظ صاحب نے کہا ہے کہ عید کی نماز کے بعد ہو تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، جی یہ صحیح ہے؟ بالکل جی بالکل درست ہے، عید کی نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے، یہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں نے قربانی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میں نے ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی تو پتہ چلا کہ جس ملک میں رہتے ہو وہاں کے حساب سے قربانی کے پیسے اگر دوسرے ملکوں میں بھیجنے ہوں تو وہ اس طرح بھیجنے چاہیے۔ ہم تو ہر سال پاکستان قربانی دیتے ہیں اور بڑی قربانی ہوتی ہے، 7 قربانیاں ہوتی ہیں، تو جی ہم تو ادھر کے حساب سے ہی پیسے دیتے ہیں، جتنے کا جانور آئے، وہ بڑا جانور ہوتا ہے گائے تو اس کے 7 حصے ہوتے ہیں، تو ہم تو اسی طرح ہر سال کرتے ہیں، شروع سے ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے آج سنا ہے آپ سے، تو میں یہ آپ مجھے وضاحت کر دیں کہ ہماری قربانی پھر وہ جو آپ پہلے دیتے رہے وہ کس طرح صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی، صحیح ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ جی بہت شکریہ میری بہن۔ ایک کال ابھی لیتے ہیں، اپنی بہن کے سوال کا بھی تھوڑی دیر میں جواب دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ محمد احمد بات کر رہا ہوں۔ خوش آمدید حافظ محمد احمد صاحب۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ہم ان باتوں پہ تو عمل کرتے ہیں جب مال یا کوئی بھی کام کرتے ہیں یا مال خرچ کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے، پھر کہتے ہیں ہم عزیز و اقارب کو دے رہے ہیں۔ یہ جو درمیان میں رسول اللہ کا حصہ ہے اور رسول اللہ کے لیے، یہ سب انسانوں نے کیوں بولا ہوا؟ وہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب یہ رسول اللہ کے لیے؟ اس کا کیا آج کے دور میں طریقہ ہے اور یہ غفلت کیسے دور ہو سکتی؟ جی بہت شکریہ آپ۔ جی ایک کال ابھی لیں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔
जी, आपका क्या सवाल है जी? हाँ जी, मेरा सवाल यही है, वो जो बहन ने अभी पहले किया है, मैं भी यही पूछना चाहती थी ना कि मतलब कुर्बानी के जो चार्टी वाले हैं वो तो पैसे उन मुल्कों के हिसाब से लेते हैं ना, तो फिर कुर्बानी कैसे होगी, यही जी, यही पूछना चाहती। अभी इसका जवाब देते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सुन रहा हूँ, सवाल कीजिए। जी, मेरा नाम सैयद मुजफ्फर अली और मैं बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। जी मैंने खुश गुजारिश ये की थी कि मैं हर साल कुर्बानी जो है मैं इंडिया में करता हूँ ना, तो जी जी मेरे एक दोस्त हैं, हाफिज हैं, उनका वहाँ मदरसा है, वहाँ पे 400-450 बच्चा है वहाँ पे ना, तो जी मैं जी हर साल जो कुर्बानी करता हूँ, तो मैंने गुजारिश करनी थी ये मतलब ठीक है कुर्बानी करना वहाँ पे, और दूसरा ये कि इनके जानवर जो बड़ा होता है उसमें 7 हिस्से होते हैं ना, तो जी एक्चुअली जी 5 मेरे बच्चों के हैं। वैसे तो हम 7 मेंबर से पहले 2 बेटियों की मैंने शादी कर दी है, तो जी वो जी बेटियों का मैं कर सकता हूँ, वो अपने घर की हो गई हैं, लेकिन हम फिलहाल घर में 5 अफराद हैं, हम 2 मियाँ बीवी, 2 बेटियाँ और एक बेटा है मेरा। तो जो 2 हिस्से हैं वो हम किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं? जी बेहतर। अभी इन सब सवालात के जवाबात तो तरतीब के साथ, पहला सवाल जो दो बहनों ने किया कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की कुर्बानी जो है वो इंसान के ऊपर वाजिब होती है। पहली बात, मेरी बहन ये समझ लें कि हम यहाँ यूके के रेजिडेंट हैं और हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं। हमारा घर है यहाँ पर हम कमाई करते हैं और यहीं हम रहते हैं। यही हमारा मुल्क है। तो जब इंसान किसी मुल्क के अंदर रहता है तो वहाँ की हर चीज़ कंसीडर होती है और शरीयत आपके साथ ज्यादती नहीं करती। मसलन अगर किसी मुल्क में कुर्बानी बहुत महंगी है, मसलन अफ्रीकन बाद ममालिक ऐसे हैं, या इजिप्ट, मसलन इजिप्ट में गाय बहुत महंगी होती है, तो अगर आप वहां पर गाय की कुर्बानी करें तो पाकिस्तान से 3 गुना जायद जो है वो महंगी गाय मिलती है वहां पर। तो अब आप वहाँ के गुरबा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, मिस्र के गुरबा के लिए, और आप कहें कि मैंने वहाँ के हिसाब से पैसे देने हैं, तो फिर ये तो ज्यादती होगी आपके साथ कि इतनी महंगी कुर्बानी आप मिस्र के अंदर या दीगर जो ममालिक है जहाँ पर कुर्बानी बहुत महंगी है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि देखें जी ये क्या बात हुई कि इतनी महंगी कुर्बानी हम कैसे दें। इसी तरीके से जहाँ पर सस्ती कुर्बानी है वहाँ पर हम बड़े खुशी के साथ देते हैं जी यहाँ पर सस्ती कुर्बानी है, लिहाजा एक गाय दे देते हैं। तो शरीयत जो है वो दोनों साइडों का ख्याल रखती है, ना सस्ती को देखती है ना महंगी को देखती है। शरीयत ये कहती है कि आप जहाँ पर रहते हैं उस मुल्क का एतबार होगा। हम बरतानिया में रहते हैं तो बरतानिया की हर चीज़ का एतबार होगा। हम अगर यहाँ पर रहते हैं, अगर हमने रोज़ों का फिदिया देना है तो फिदिया भी इसी मुल्क का कंसीडर होगा। एक वक्त का खाना 5 पाउंड का है, 6 पाउंड का है, 7 पाउंड का है, तो वो अगर इंसान बूढ़ा है, रोज़ा नहीं रख सका, तो वो इस मुल्क के हिसाब से फिदिया अदा करेगा। अब अगर हम कहें कि नहीं जी हमने फिदिया पाकिस्तान में अदा करना है और वहाँ की कीमत देनी है, तो वहाँ पर तो 100 रुपए में, जो कि 1 पैनी या 2 पैनी बनते हैं यहाँ से, तो 1-2 पैनी में फिदिया अदा हो गया। तो अब आपके सामने बात वाज़ेह हो गई है कि इंसान जहाँ पर रहता है वहाँ ही उसकी हैसियत होती है, वहाँ उसका घर है, वहाँ वो कमाई करता है, वहाँ उसका फ्यूचर है। तो जो अहकाम उसके ऊपर नाफिज होंगे उसी के एतबार से वो आगे बढ़ेगा। तो शरीयत ये नहीं चाहती कि किसी मुल्क में महंगी कुर्बानी हो तो आप महंगी कुर्बानी दे रहे हों, या शरीयत ये नहीं चाहती कि किसी जगह सस्ती कुर्बानी है तो आप सिर्फ सस्ती को देकर जो है वहां पर दे दें। आप कुर्बानी के पैसे जरूर दें, जितने पैसे बनते हैं आपकी कुर्बानी के, लेकिन यहाँ के एतबार से आप देंगे। ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि जो अभी बर्मिंघम से सैयद मुजफ्फर शाह साहब ने पूछी है कि मैं इंडिया में किसी मदरसे के अंदर कुर्बानी देता हूँ। आप कुर्बानी दे सकते हैं, 7 हिस्से हैं उसके, और आप की जो 2 बेटियां हैं उनकी तरफ से भी आप अपने हिस्से दे सकते हैं। और वो कुर्बानी
اگر انہوں نے نہیں کی بچیوں نے تو پھر یہ واجب قربانی ہوگی. اگر ان بچیوں نے قربانی کر دی ہے اور آپ نے بھی قربانی دی ہے ان کی جانب سے تو پھر یہ نفلی قربانی ہوگی اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ان بچیوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کسی مدرسے کے بچوں کے لیے قربانی کرنا، یہ بہت افضل اور اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے، اور اس طرح یہ عمل کرتے رہنا چاہیے کہ اس سے وہ بچے جو گوشت نہیں کھا سکتے ان کو صحت مند گوشت ملتا ہے، اور ان کو اس ملک کے اندر آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اسی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی سے یہ کام لے لیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ قربانی اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسٹوک سے جو ہے وہ حافظ محمد احمد صاحب نے سوال کیا ہے. ان کے پہلے سوال کا جواب جو پچھلے پروگرام میں انہوں نے کیا تھا میں نے پروگرام کی ابتدا میں دے دیا ہے. یقیناً وہ پروگرام ابتدا سے دیکھ رہے ہوں کہ ان کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. دوسرے سوال کا جواب یہ جو غنیمت ہے کہ یہ ہوتا یہ تھا کہ جب مسلمان کسی علاقے کو فتح کرتے تھے وہاں سے جو غنیمت ملتی تھی تو اس کے لیے یہ تھا کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہ اس کا جو خمس ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، اور ان کے قریبی رشتے دار یعنی آل رسول کے لیے ہے، اور آل رسول کے لیے اہل بیت اطہار کے لیے یہ حصہ مختص کر دیا گیا ہے. اب چونکہ اس وقت جو ہے نہ وہ کوئی صورتحال ہے ایسی کہ مال غنیمت حاصل ہو رہا ہو، اگر کسی ایسی جگہ مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر یہ احکام لاگو ہوں گے، لیکن یہ یعنی یہ ایسے احکام ہیں، یہ مشروط ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ایسا نہیں ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں شرط اور مشروط. یہ شرط پائی گئی تو یہ جزا بھی پائی جائے گی، اگر شرط نہ پائی گئی تو پھر جزا بھی نہ پائی جائے گی. تو اسی طرح غلام کا معاملہ آپ دیکھ لیں کہ غلامی جو ہے وہ اسلام نے ختم کر دی ہے. اگر غلامی کہیں پائی گئی تو پھر اس کے احکام یہ ہوں گے، اگر غلامی نہ کہیں پائی گئی تو پھر اس کے احکام بھی لاگو نہیں ہوں گے. اسلام نے 14 سال پہلے غلامی کو ختم کیا، UN کے چارٹر کے مطابق جو ہے وہ غلامی ختم کر دی گئی ہے. تو بعد احکام ایسے ہوتے ہیں وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ حالات بھی ہوں اور ایسی چیزیں بھی ہوں تو پھر جو ہے وہ ان احکامات کو دیکھا جائے گا اور ان کے اوپر غور و فکر کیا جائے گا. اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اس وقت اس بات کے اوپر غور و فکر کریں، سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین زندگی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، تو اس وقت جو بہترین کوشش ہے اور جو بہترین جہاد ہے وہ پازیٹیو رہنا ہے، اور پازیٹیو رہ کر حلال رزق کمانا ہے، حلال رزق کماتے ہوئے اپنے گھر کی اچھی تربیت کرنی ہے، اور اس مال میں سے دوسروں کی بھی خدمت کرنی ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے. بالخصوص اس ملک میں رہتے ہوئے انسان کو بڑے آنیسٹ طریقے سے امانت داری کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے، کاروبار اچھی طریقے سے کرنا ہے، اور اس ملک کے ریونیو میں اضافہ کرنا ہے تاکہ اللہ رب العزت آپ کے مال و جان میں برکت پیدا فرمائے. ایک کالر ہیں، اس کا ابھی ہم سوال سنیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بردر آپ سے پوچھنا تھا، میں نے شروع سے تو پروگرام نہیں دیکھا، ابھی دیکھا ہے سسٹر نے وہ پوچھ رہی تھی کہ ہم پاکستان میں قربانی کرتی ہیں تو ادھر کے حساب سے پیسے دیتے ہیں، تو یہ حساب ہمارا بھی ہے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن اب میں نے پوچھنا تھا، آپ نے یہ تو بتایا کہ رمضان میں فدیہ جو ہوتا ہے 5 6 7 پاؤنڈ یا اس طرح کچھ بھی دے سکتے ہیں، لیکن قربانی کا کیا ہوگا، کتنے پاؤنڈ ہوں گے؟ جی یہ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ یہاں آپ بازار سے قیمت پوچھ لیں، اس کی 140 پاؤنڈ قیمت ہے، 150 پاؤنڈ قیمت ہے بکری کی یا بکرے کی یا بھیڑ کی، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی قیمت آپ بھیج دیں پاکستان میں. اب اس قیمت میں ایک بکرا آئے یا 2 بکرے آئیں، یہ وہاں کے حساب سے ہوگا. تو
تو آپ وہ پیسے اتنے بھیج دیں جو یہاں کی قیمت ہے، تو وہاں پر آپ اپنے رشتہ داروں چیریٹیز کے ذریعے سے آپ بھیج سکتے ہیں. تو وہ چیریٹیز جو ہیں وہ ان پیسوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک قربانی ملتی ہے تب بھی، 2 قربانیاں ملتی ہیں تب بھی، 3 قربانیاں مل جائیں تو آپ کے پیسوں سے غریبوں کا زیادہ بھلا ہوگا. پاکستان میں افریقہ کے بعد ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر بکریاں اور بکرے بہت سستے ہوتے ہیں، تو 150 پاؤنڈ کے اندر تو ان کو 3-4 بکرے مل جائیں گے. غربا کا بھلا ہوگا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو. جو ایسے ممالک ہیں جہاں پر گوشت ناپید ہوتا ہے اور کبھی کبھار جو ہے وہ غربا کو یہ چیزیں میسر آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان فقراء کا بھلا چاہتا ہے. تو ہمیں ان غریبوں کا اور فقیروں کا بھلا کرنے کے لیے اپنی قربانی بھیجنی چاہیے. اور آپ یہاں کسی دکاندار سے، سلاٹر ہاؤسز سے، یا جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں، آپ ان سے فون کر کے پوچھ لیں. میرے خیال میں 130 یا 140 پاؤنڈ یہ قیمت ہوتی ہے ایک بکرے کی، جو ابھی میں نے پتہ کروایا کل، تو یہی مجھے بتایا گیا ہے. اب آپ جس شہر کے اندر رہتی ہیں، برمنگم میں یا مانچسٹر میں یا لندن میں تھوڑا سا مہنگا بکرا ہوگا، مانچسٹر میں تھوڑا اس سے کم ہوگا، اپنا برمنگم میں اس علاقے کے حساب سے اس کی قیمت کا تعین کیا جائے گا. تو جو بھی قیمت اس کی بنتی ہے 130، 140، 150، تو آپ وہ قیمت وہاں پر بھجوا دیں. ممکن اس سے 2 بکرے ہو جائیں. تو اللہ رب العزت آپ کے ذریعے سے غریبوں کا بھلا کرنا چاہتا ہے، اور یہ شریعت کی مہربانی ہے، شریعت کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو پیسے لے گا اس پر 10 گنا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے گا. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نیکی کروائے پھر اس کو اس پر اجر عظیم نہ دے، اس پر 10 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں جو مال اس نے دیا ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قربانی کے چیدہ چیدہ مسائل ہیں، اور اس میں ایک بات یہ بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ قربانی کے دن پورا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزارنا چاہیے، قربانی کا گوشت بناتے ہوئے. اور جو عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں ان کو گوشت دیتے ہیں، ان کا یہ جو زندہ ہیں ان کو جا کر آپ دیں، ان کے ساتھ ملیں. اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبور کے اوپر جائیں، ان کی قبروں پہ جا کے آپ وہاں پر فاتحہ خوانی کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں. جب آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو اللہ رب العزت اس ایصال ثواب کو وہاں پر بخشش و مغفرت کی صورت میں ان تک پہنچائے گا، اور ان کی بخشش و مغفرت بھی ہو جائے گی. تو اسلام جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے. جو زندہ رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کریں، اور جو دنیا سے گزر گئے ان کے ساتھ بھی بھلائی کریں. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کار صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا کرم، اس کا احسان. آپ سنائیے. میں نے ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ جو قربانی دی جاتی ہے، جی کچھ بندے کہتے ہیں کہ ایک ہی دو تو چل جاتی ہے، اور کچھ بندے کہتے ہیں کہ ایک قربانی اپنے جسم میں سے بھی دینی ہے، اور ایک جو ہے نا وہ حضور پاک کے نام کی یا ان کی کسی فیملی کے بندے کی ساتھ میں دینی پڑتی ہے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ لاسٹ ایئر میں نے حضور پاک کی ساتھ میں رکھی تھی اور ایک اپنی، اس دفعہ میں دینا چاہتی ہوں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس دفعہ بھی میں وہی کروں یا کہ ایک دوں. جی آپ نے سوال، قربانی ایک واجب، جی ایک شخص کے اوپر ایک ہی واجب ہوتی ہے. اگر کوئی بھائی یا بہن، جیسے کہ آپ نے پوچھا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا چاہتی ہیں تو آپ ضرور دیں. یہ قربانی ایز اے نفل کنسیڈر ہوگی اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا. یہ آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ دینا چاہیں تو یہ ایز اے نفل دے سکتی ہیں، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نزدیکی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں نفلی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا پروگرام اسی دعا کے ساتھ ختم ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کی خاطر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.